السلام علیکم، ویلکم ٹو شگفتہ اسٹائل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سب سے پہلے بھی شیئر کیا تھا، رجب کا مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ گو کے نفلی روزے ہوتے ہیں لیکن ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اسی مہینے میں شب معراج آتی ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہم سب مسلمانوں کو بتایا کہ اس کی سعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو اسی طرح سے آج کے دن میں نے روزہ رکھنے کا سوچا تھا اور میں صبح میں اٹھی تھی رات 4:30 بجے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو ٹائم دکھایا تھا، اب یہاں پہ 5:09 ہو رہے تھے اور تب تک میں عبادت کری تھی۔ اور اس کے بعد 5:10 کے بعد جو ہے نا میں کچن میں آ گئی، کیونکہ میں نے سحری کرنی تھی۔ اور ویسے میں بالکل لائٹ سی سحری کر لیتی ہوں، ایک ایپل کھا لیتی ہوں۔ پہلے میں چائے پیا کرتی ہوتی تھی مسٹ، تو کچھ ٹائم سے میں سحری میں چائے نہیں پی رہی تھی۔ آج کے دن میں مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگی تھی، کیونکہ میں نے یہاں لیونگ روم میں بیٹھ کر تھوڑی سی عبادات کی تھی۔ اچھا، عبادات میں نے کیا عبادات کی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آف کورس ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سے عبادات ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کی تھی اپنی عبادت کو، اور اس میں نے نوافل ادا کیے تھے۔ اور رجب کے مہینے میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ توبہ کے نفل پڑھے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے۔ استغفار کے نوافل اور استغفار کی تسبیحات پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آپ پڑھیں شارٹ۔ اگر آپ کو 5واں کلمہ پورا آتا ہے تو آپ اس کی بھی پوری تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ضرور توبہ کریں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ مغفرت کے نوافل ضرور ہر دن پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ اپنے والدین، جن کے والدین حیات ہیں، ان کی صحت کے لیے دعائیں کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، آباء و اجداد ہمارے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہمیں ان سب کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ سب کو اللہ تعالیٰ معاف کریں، تاکہ سب جنت الفردوس میں جا سکیں، اور سب اپنے پیارے جتنے بھی جن کے جہاں اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ سب جنت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی محسوس کریں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، ایک میں کمنٹ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک سسٹر نے مجھے کمنٹ کیا تھا، جس میں کہ میں نے تھوڑی سی اپنی نماز کے بارے میں بھی بتایا تھا، رجب کے روزے کے بارے میں، اور انہوں نے کمنٹ کیا کہ آپ نماز کو شو آف مت کریں اور آپ کی ویڈیو میں کچھ خاص نہیں ہے۔ تو میں آپ سسٹر سے کہوں گی کہ سسٹر، آئی ڈونٹ نو، آپ نے ہو سکتا ہے کہ پازیٹیو انٹینشن سے ہی کہا ہو کہ مجھے نماز کو شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ ٹرسٹ می، میں نماز شو آف نہیں کری تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ جیسے ہی ہم اور باقی چیزیں ڈیلی روٹینز دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی سکسیسفل لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ہم ولاگز دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں، کھانے پکانے سب چیزیں، تو اسی طرح سے میں نے سوچا کہ اگر ہم یہ بھی شیئر کریں کہ ڈیلی روٹین میں ہماری جو 5 وقت کی نماز آتی ہے، اور جب کبھی ہماری ایک کیجول روٹین ہوتی ہے جس میں کہ ہم رات کو دیر تک بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، تو میں نے سوچا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہماری زندگی میں ایک ہی ذات ہے جو کہ ہمیں سنتی ہے، ہمیں جانتی ہے، ہمارے لیے بہتر کرتی ہے، اور اب بن مانگے اس ذات نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے۔ ہم جو چلتے پھرتے ہیں، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز ہم اس کی نعمتوں کا جتنا بھی زیادہ شکر ادا کریں نا، وہ کم ہے۔
تو میں نے آپ سب کے ساتھ یہی شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں ڈائریکٹ، تو آپ کو ٹرسٹ می کہ ان کے جواب آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں آتے چلے جائیں گے، اور آپ کو جو سکون محسوس ہوگا وہ اور کسی چیز میں نہیں ہوگا. تو اب سحری کرنے کے بعد یہاں پہ اذان ہو رہی تھی، اور میں نے تھوڑی سی اذان کو کیپچر کیا، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں. اچھا، یہ جو سین میں نے کیپچر کیا ہے اپنے ڈرائنگ روم کی ونڈو میں سے، موبائل کو باہر نکال کر کرنے کی کوشش کی ہے. جب تک کہ دور دور سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی، میں سنتی رہی کھڑے ہو کے، اور کوشش کرتی رہی کہ کیپچر کر سکوں، سمجھ آ جائے. لیکن جب ہماری قریبی مسجد میں اذان ہوئی تو وہ میں نے کیپچر کیا، اور وہ آپ کمپلیٹ سنیں گے بھی تھوڑی دیر کے بعد. اچھا مائی ڈیئر سسٹر، میرا آپ کے دل آزاری کرنے کا بالکل بھی ایسا مقصد نہیں تھا. میں نے اسی لیے آپ کے کمنٹ کا اسکرین شاٹ نہیں لگایا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نماز شو نہیں ہے، پلیز نماز کا احترام کریں اور اچھائی کو بڑھائیں، پھیلائیں پلیز. بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں، بہت سارے اسکالرز ہیں جو اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن عام انسان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. تو میں ایک عام انسان ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اچھا، اب یہاں پہ میں نے ٹائم بھی دکھایا تھا جب اذانیں ختم ہوئیں، ہر طرف اذانیں ہو رہی تھی. پھر میں نے فجر کی اپنی نماز ادا کی، اور 2 سنت کے بعد میں نے تسبیح پڑھتی ہوتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ اس کو ضرور پڑھا کریں فجر کی نماز کی 2 سنت کے بعد، اور پھر 2 فرض ادا کیا کریں. اور نماز سے ریلیٹڈ ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ نماز پڑھنے لگے ہیں نا، تو پلیز 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 پوری نماز پڑھا کریں. کچھ ٹائم ایسا ہوا کہ بہت زیادہ مصروفیت ہونے کی وجہ سے میں فرض نماز پڑھنے لگ گئی تھی. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ فرض نماز صرف پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے. لیکن اب جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اور میں نماز پوری پڑھ سکتی ہوں نا، تو میں پوری نماز پڑھتی ہوں. میں یہ سوچ کر کرتی ہوں کہ جب میں باقی سارے کام اتنے ڈیٹیل سے کرتی ہوں تو مجھے نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیٹیل سے پڑھنی چاہیے. تو اس کو میں پورا ادا کرتی ہوں، سنتیں بھی پڑھتی ہوں، فرض بھی پڑھتی ہوں، اور نوافل بھی. یہ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ میں نے بچپن سے یہی سیکھا ہے، میری امی جانی نے سکھایا کہ جب تک کہ مجبوری نہیں ہے آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، اور بہت مجبوری ہو تو آپ فرض نماز ادا کیا کریں. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. اچھا، اس کے بعد میں نے افطار پارٹی رکھی تھی، اور اس کی ویڈیو پارٹ 2 میں آپ دیکھیں گے. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. اللہ حافظ.